فواد چودھری کی غلط فہمی، اختیارات کے بغیر ہی دستخط کیسے کیے؟ الیکٹرک وہیکل پروجیکٹ کیوں شروع نہیں ہو سکا؟ اکتوبر 2020 میں جس وقت فواد چودھری وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں برقی گاڑیاں یعنی الیکٹرک وہیکل بنانے والی ایک کمپنی 4 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی اور پیداواری پلانٹ لگائے گی۔ انہوں نے یہ بیان برطانیہ کی کمپنی EGV کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد دیا تھا۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو افسر جیمز اور کیفی اور فواد چودھری نے اس یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس اعلان کے بعد سے میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا اور اس تاریخی اقدام پر ہر کوئی وزیر کی تعریف کرنے لگا۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں الیکٹرک بسیں اسلام آباد، کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں نظر آئیں گی۔ نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت 20% پبلک ٹرانسپورٹ کو مستقبل میں الیکٹرک وہیکلز پر منتقل کر دیا جائے گا۔ وزارت مواصلات سے کہا گیا کہ موٹر ویز پر الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے لیے انتظامات کی تنصیب کا کام کریں۔ 1 سال 9 مہینے گزر گئے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے 6 مہینے کے بعد تک فواد چودھری کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا قلمدان رہا، لیکن پریس کانفرنس کے بعد کوئی عملی کام نہیں ہوا۔ اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مفاہمتی یادداشت اصل میں غلط فہمی ثابت ہوئی، کیونکہ فواد چودھری کو اس یادداشت پر دستخط کرنے کے اختیارات تھے اور نہ انہوں نے ضابطے کی کارروائی پر عمل کیا، جس کے باعث یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو سکا۔ جنوری 2022 میں EGV کی پاکستانی پارٹنر کمپنی یونیکارن سولوشنز نے فواد چودھری کے بعد قلمدان سنبھالنے والے وزیر شبلی فراز کو خط لکھا کہ ٹرائل کے لیے 2 بسیں آ گئی ہیں۔ UGS کے چیف ایگزیکٹو افسر محمد اعظم خان نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگاہ کیا کہ پروجیکٹ کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے سرمایہ کاروں کا گروپ بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے رابطہ کر کے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو قائل کریں کہ وہ ہماری درخواست پر کام کرے۔ صدر عارف علوی نے بھی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے صورتحال معلوم کی اور اس کے بعد بالآخر مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے ابہام دور ہو گیا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ ایسی یادداشت وزارت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، کیونکہ یہ کام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہے، جبکہ مفاہمتی یادداشت میں جس طرح کے کام کا ذکر کیا گیا ہے وہ وزارت انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا ہے، جو اس پر مزید کام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے وزارت داخلہ، وزارت مواصلات اور وزارت ماحولیاتی تبدیلی سے مشاورت کرنا ہوگی۔ جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی، موجودہ انتظامیہ کی جانب سے رپورٹ طلب کی گئی، جس پر واضح جواب ملا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نے طریقہ کار کے بغیر ہی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، اور چونکہ یہ معاملہ ماس ٹرانزٹ کا ہے، اس لیے یہ ایشو وزارت کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ مزید برآں وفاقی کابینہ سے منظوری تو دور کی بات، اسٹیک ہولڈرز یعنی وزارت صنعت، ماحولیاتی تبدیلی، فائنانس، داخلہ اور خارجہ امور کے ساتھ مشاورت تک نہیں کی گئی، اور وزارت قانون و انصاف نے بھی مفاہمتی یادداشت کی جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ فواد چودھری سے جب موقف لینے کے لیے سوال نامہ بھیجا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ UGS کے اعظم خان نے بھی کوئی موقف نہیں دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔